یہ ایک کوشش ہے کہ صنفی مساوات اور انسانی حقوق کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچیں. عورت کی شمولیت معاشرے کی ترقی ہے، پاکستان کا تابناک مستقبل ہے. عورت فاؤنڈیشن کے بہت سے اور پروگرام ہیں جو مختلف تنظیموں کی توسط سے چل رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف رضاکارانہ طور پہ چل رہے ہیں جس میں کہیں سے کوئی ہمیں پیسے نہیں دیتا. عورتوں کو 33% نشستیں دلوانے کے لیے عورت فاؤنڈیشن اپنے باقی ساتھی اداروں کے ساتھ فور فرنٹ پہ رہی. یہ صرف ایک ادارہ ہے یا اسے ہم ایک تحریک سمجھیں؟ آج ایک وقت ہے کہ بہت سے مرد ہمارے ساتھ ہیں جو فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم، لال و گوہر میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام عورت فاؤنڈیشن کے تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ایک کوشش ہے کہ صنفی مساوات اور انسانی حقوق کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچیں، کچھ شعور بیدار ہو. اور عورت فاؤنڈیشن کا صنفی مساوات پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کی وجہ سے ہر ہفتے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. عورت فاؤنڈیشن کی بات ہو اور اس سے منسلک لوگ یہاں موجود نہ ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیمی کمال صاحبہ، جن کا 32 سال کا ایکسپیرینس ہے حقوق نسواں کے لیے لڑتے ہوئے، انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہوئے، اور اس وقت یہ چیف آف پارٹی ہیں صنفی مساوات پروگرام عورت فاؤنڈیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہیں یونس خالد صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں عورت فاؤنڈیشن کے، اور 17 سال سے بھی زیادہ ہو گئے انہیں اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے، اور یہ میرا خیال ہے ان چند مردوں میں سے ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے لڑتے رہتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہم اتنے ہفتوں سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں تک کچھ نہ کچھ معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ سلسلہ چند ہفتوں کا نہیں ہے، کئی سالوں کا ہے، اور آپ کا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے بہت پرانا ہے. تو یہ صرف ایک ادارہ ہے یا اسے ہم ایک تحریک سمجھیں؟ آپ بالکل سے ایک تحریک سمجھیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان میں جب خواتین کے حقوق کے لیے ایک تحریک نے جنم لیا تھا 1980s میں، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں بہت ساری خواتین جو نکلی تھی. میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ ہوتی تھی، میں اس میں شامل نہیں تھی، کاش میں ہوتی شامل اس میں، جس میں عورتوں نے ڈنڈے بھی کھائے تھے اور آنسو گیس بھی پھینکی گئی تھی. اس کے بعد جو ایک تحریک نے جنم لیا تھا، اس تحریک سے پھر بہت سی تنظیمیں نکلیں، جس میں سے عورت فاؤنڈیشن سر فہرست ہے. اور عورت فاؤنڈیشن کا جب کام شروع ہوا تھا اس وقت خیال یہ تھا کہ عورتوں تک جس طرح سے اس پروگرام کے ذریعے معلومات پہنچائی جا رہی ہیں، تو اس طرح سے عورتوں کو اپنے حقوق کے بارے میں کچھ پتہ تو چلے. اور میرا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے مختلف وقتوں میں ان پچھلے کوئی 20 سالوں سے رہا ہے، لیکن میرے کولیگ یونس صاحب کیونکہ یہ 17 سال سے مستقل منسلک رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ عورت فاؤنڈیشن کی جو تاریخ رہی ہے وہ آپ کو کچھ بہتر طور پہ بتا سکیں. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سیمی. پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ ان معلومات پہنچانے کے کام میں مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ پچھلے 17 برس میں عورت فاؤنڈیشن میں رہتے ہوئے تو میں کر ہی رہا تھا، لیکن یہاں آنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس سے پہلے بھی میں کچھ اسی طرح کے کام کر رہا تھا. دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کو جگانے کا عمل ہے ان معلومات کو پہنچانے کے ذریعے، اور سیمی کہہ رہی تھیں کہ ایک تحریک ہے عورت فاؤنڈیشن، اور یہ ادارہ جو ہے وہ بنا بھی ایک تحریک کے نتیجے میں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں 12 فروری کو لاہور کی سڑکوں پہ عورتوں پہ بے تحاشا قسم کا تشدد ہوا، لاٹھی چارج ہوا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں عورتوں پہ، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا اس وقت. اور اس کے نتیجے میں بہت ساری تنظیمیں جو اس وقت ویمن ایکشن فورم کے اندر کام کر رہی تھیں، یا بہت سارے افراد جو اس میں شامل تھے، انہوں نے ایک اور سوچ ان کے اندر بیدار ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ عورتوں کے حوالے سے ادارے نہیں ہیں، تو کم از کم ایک ایسا ادارہ ضرور ہو جو عورتوں کے حوالے سے معلومات نہ صرف جمع کرے بلکہ ان معلومات کو پھر آگے بھی پہنچائے. تو یہ دو طرفہ قسم کی معلومات کا عمل شروع ہوا کہ جہاں پہ ہم معاشرے سے معلومات جمع کرتے تھے عورتوں کے حوالے سے، اور پھر معاشرے میں ہی واپس پہنچاتے تھے. اس پوری تحریک میں جو 80 کے دہائی میں عورتوں کے خلاف بننے والے قوانین کے خلاف تھی، پاکستان میں جمہوریت دوبارہ سے قائم کرنے کے لیے تھی، اس تحریک میں یہ عام تاثر بنا کہ لوگوں کے پاس عورتوں کے حوالے سے معلومات کی بے تحاشا کمی ہے.
جو عورتوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں ان کے پاس بھی، اور جو عورتوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں ان کے پاس بھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا، رپورٹنگ نہیں ہوئی؟ بنیادی طور پر رپورٹنگ یا ریکارڈ کا مسئلہ نہیں ہے، بنیادی طور پر تحقیق کا مسئلہ ہے۔ رپورٹس بنتی ہیں، شیلز میں چلی جاتی ہیں، اس رپورٹ کو آگے کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا۔ بہت اچھے ریسرچ پیپرز آتے ہیں آپ کے، وہ اچھے اچھے شیلز میں بکس پڑھی ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کو آگے کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وہ معلومات جن کی ضرورت ہے، جہاں پہ ضرورت ہے، مثلا اگر فیملی لاز کی بات کریں تو آپ فیملی لاز ایک پارلیمنٹیرین کو کچھ اور طریقے سے بتائیں گے، ایک شہری کو کسی اور طریقے سے بتائیں گے، ایک عورت جس کے اوپر وہ لاگو ہو رہے ہیں اس کو بتانے کے لیے ایک اور سلیقہ چاہیے۔ تو عورت فاؤنڈیشن نے یہ کام شروع کیا، لیکن معلومات کے ساتھ ہی اچانک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک احساس ہمارے اندر عورت فاؤنڈیشن میں یہ بیدار ہوا کہ معلومات کافی نہیں ہیں، ان کو استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو استعمال کے لیے آپ کو ایک طاقت چاہیے، ایک استعداد چاہیے، آپ کے اندر ایک اس طرح کی کیپیسٹی ہو کہ جس کے ذریعے آپ ان معلومات کو باقاعدہ یوز کریں اور اس کے نتیجے میں کچھ عمل کریں۔ معلومات عمل کے لیے ہیں، ویسے ہی ان کو استعمال کرنا بغیر کسی وجہ کے نہیں۔ تو ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام شروع کیا، تو یوں ہمارے 2 پروگرام ہو گئے۔ اوور دا ایئرز پھر ہم نے چلتے چلتے دیکھا کہ جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ تو ان لوگوں کی رسائی نہیں ہے، تو اس فورم کو ہم نے جا کے بتانا ہے کہ جی یہ مسئلے ہیں، اس طرح کے قوانین چاہیے، یہ معاملات ہیں گراس روٹ سے لے کے یہاں تک۔ تو ہم نے اپنا ایڈوکیسی کا 3rd کمپوننٹ، تو اس طرح عورت فاؤنڈیشن پچھلے 25 برس میں وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے ہوئے ایک سفر کے ذریعے انفارمیشن سے کیپیسٹی بلڈنگ سے ایڈوکیسی تک پہنچی۔ لیکن پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی صرف یہاں تک کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں چھوٹی تنظیمیں جن کو ہم نے اپنے ارد گرد پیدا کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پورے پاکستان میں والنٹیئرز ہیں، کوئی 110 ضلعوں میں نیٹ ورک موجود ہے، ان لوگوں کو یقیناً آپ کو منظم انداز میں اس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے کہ یہ تحریک مزید آگے بڑھے۔ تو ہم نے گرانٹ میکنگ کا ایک کمپوننٹ شروع کیا ہے، اور یہ جو صنفی مساوات پروگرام ہے بنیادی طور پر یہ ہماری ایوولوشن کی وہ کڑی ہے جو کہ 4تھی سطح پر آ کے اس زنجیر میں شامل ہوئی ہے، کہ جہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی گرانٹس کے ذریعے ان مقاصد کو جو پچھلے 25 برس میں یہ ادارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پاکستان کے اندر ایک ایسے منصفانہ نظام، ایک ایسے منصفانہ معاشرے کا قیام کہ جہاں عورت اور مرد میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ رکھا جائے، محض جنس کی بنیاد پہ، قابلیت کی بنیاد پہ تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن جو ایک ناہمواری ہے اس معاشرے کی اس کو دور کیا جائے اور سب کو برابر لا کے، کیونکہ عورت کی شمولیت معاشرے کی ترقی ہے، پاکستان کا تابناک مستقبل ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں عورت فاؤنڈیشن میں روشن پاکستان، تو روشن پاکستان سب کے شامل ہونے سے ہوگا، جس میں بچے بچیاں، عورتیں، مرد سب ہم مل کے چلیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان مردوں میں شامل ہوں جو عورتوں کے حقوق کے دوست ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ برابری کی سطح پہ آگے بڑھے۔ برابری تبھی آئے گی جب اس چیز کو تسلیم کیا جائے گا کہ مردوں کی شمولیت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں سیمی تو ہم ایکچولی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جی اب یونس صاحب نے جو کہا کہ ایک گرانٹس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو پہلا سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ گرانٹ آتی کہاں ہے اور جاتی کس کے پاس ہے؟ ذرا سا آپ اسے کلیریفائی کریں گی؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسا کہ ابھی یونس صاحب نے کہا کہ بہت سی ایسی چھوٹی تنظیمیں عورت فاؤنڈیشن کے اس 25 سالہ سفر میں شامل رہی ہیں، اب ان کو وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ کے کچھ اچھے خیالات ہوتے ہیں، آپ محنت بھی بہت کرتے ہیں اور رضاکارانہ طور پہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وسائل پیدا کرنا بھی اب عورت فاؤنڈیشن کے کاموں میں شامل ہے۔ اور یہ وسائل ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ ہماری جو مختلف تنظیمیں ہیں جو وسائل دیتی ہیں دوسروں کو، تب آپ یہ دیکھیے کہ اب عورت فاؤنڈیشن بیچ میں آ گئی ہے، کہیں سے وہ وسائل پیدا کر رہی ہے اور پھر آگے چھوٹی تنظیموں کو اور درمیانی سائز کی وہاں تک پہنچا رہی ہے۔ تو جو یہ صنفی مساوات پروگرام ہے یہ USAID کی توسط سے چل رہا ہے، اس کے علاوہ ایک آواز پروگرام شروع ہونے والا ہے جو کہ DFID کی توسط سے ہے، اس کے علاوہ عورت فاؤنڈیشن کے بہت سے اور پروگرام ہیں جو مختلف تنظیموں کی توسط سے چل رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف رضاکارانہ طور پہ چل رہے ہیں جس میں کہیں سے کوئی ہمیں پیسے نہیں دیتا، ہم خود کام کرتے ہیں اور یہ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمیں اپنا یہ کام دینا ہے۔ اب جیسے آپ اگر ہمیں دیکھیں تو ہم کوئی 8 گھنٹے تھوڑی کام کرتے ہیں، ہم تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ تو اگر اس تصویر کو ہم مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ بہت سی وہ خواتین جو پہلے معلومات کے عمل میں عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ رہیں، پھر ایڈوکیسی میں ساتھ رہیں، اب وہ ان میں سے کئی ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو منسٹرز ہیں، جو سوسائٹی میں اور ایسے مقامات پہ بیٹھے۔ تو ہمارا ایک
ایک پورا سمجھ لیجیے خواتین کا ایک پاور بیس قائم ہو گیا ہے، اور ایسا پاور بیس جس کی اب ایک اتنی افیکٹو میں کہوں گی ریپرزنٹیشن ہو گئی ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں بھی شامل ہیں. ہم اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید. سیمی آپ بات کر رہی تھیں کہ اب وہ جو ایک سفر شروع ہوا تھا 25 سال پہلے وہ اب یہاں تک آیا ہے کہ اب وہ گرانٹس کہیں سے جنریٹ ہو رہی ہیں، وسائل جو ہیں کہیں پر ڈائریکٹ کیے جا رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں. جی ہاں. تو براڈلی اس وقت جو صنفی مساوات پروگرام ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا لمبا 5 سالہ پروگرام ہے، تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کہاں پر وہ گرانٹس لگانا چاہتے ہیں؟ مین ایمز اس کے کیا ہیں؟ اوکے. صنفی مساوات پروگرام کے 4 مقاصد ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ خواتین کو انصاف ملے، بلکہ خواتین اور مرد دونوں کو انصاف ملے اور انصاف تک ان کی پہنچ ہو اور اس پہنچ کو بہتر بنایا جائے. پھر جو دوسرا مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کام کرنے کی جگہ ہو یا پبلک سپیسز ہو، وہاں پہ خواتین امپاور ہوں اس طرح سے کہ مرد اور خواتین جو ہیں ان کا اسٹیٹس ہمیں برابر نظر آئے، ہمیں اس میں ایک مساوات نظر آئے. تیسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے کہ جو صنف کی بنیاد پہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہماری معاشرے میں تشدد ہوتا ہے، اس تشدد کو ہم کم کریں اور ختم کریں، اس کے خاتمے کی طرف جائیں. اور یہ ہمارا سب سے بڑا اور سب سے مشکل ہدف ہے اور اس پہ ہماری بہت توجہ ہے. اور چوتھا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ جو 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان تینوں کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان میں جو ادارے ہیں، کچھ اس میں سے سرکاری ہیں، کچھ غیر سرکاری ہیں، کچھ جنہیں ہم غیر سرکاری تنظیمیں کہتے ہیں، کچھ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، ان کو تقویت دی جائے اور ان کے اندر وہ جذبہ بھی پیدا کیا جائے اور وہ کیپیسٹی بھی پیدا کی جائے کہ وہ جو ہمارے باقی 3 اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کریں. تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اب تک 1.5 سال ہو گئے ہم نے کیا کیا. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں. مقصد یہ کہ جو ہمارا قومی کمیشن برائے وقار نسواں ہیں ان کے ساتھ ہمارا کافی ایک لمبا چوڑا پروگرام چلا ہے جس میں پالیسی اسٹڈیز ہوئی ہیں. پالیسی اسٹڈیز کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف تحقیق برائے تحقیق نہیں ہے، اس کے آگے ہمیں کچھ اقدام کرنے، وہ اقدام کیا ہیں اور وہ کیسے کیے جائیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیولیوشن ہوا ہے اس میں جو خواتین کے ترقی کے ادارے ہیں وہ اب ہمارے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. تو اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے ان کے کام میں مدد کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ گیپس ہیں. ایک یہ ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب خواتین کورٹس میں جاتی ہیں، انصاف کی طرف جاتی ہیں، تو ایسے بہت کم وکلاء ہیں جو ان کی مدد کر سکیں، جو ان کے بارے میں یا وہ والے جو قوانین ہیں جو ان کی زندگی پہ کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کی جائے. تو ہم نے کئی گرانٹ ایسے دیے ہیں کہ پاکستان میں ایک پورا کیڈر ایسا پیدا کیا جائے وکلاء کا، جو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف خواتین ہوں، جو خواتین سے متعلق مسائل ہیں اور جب وہ جاتے ہیں عدالتوں کے پاس اس میں ان کی مدد کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری میڈیا کیمپین بہت سارے چل رہے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ خوش ہیں، وہ آگے بڑھ رہی ہیں. ہم اب رونے دھونے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. اور آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیے آپ کو کتنی خواتین نظر آئیں گی، اور کئی آپ کو ایسے میں کہوں گی سنگ میل نظر آتے ہیں کہ وہ چیزیں اچیو کی گئی ہیں. درست. ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. آج یونس صاحب جہاں عورت فاؤنڈیشن کھڑی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک فضا ہے جس میں لوگ تھوڑے سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں کہ جب 25 سال میں نہیں کچھ ہوا تو اب جا کر کہاں ہوگا. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے اور آگے کیا ہونے کے چانسز ہیں. دیکھیے، نا امیدی والی بات جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ بہت کفر تو ہے ہی ہے، لیکن انسانی تاریخ کا بھی ایک المیہ رہا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر نا امیدی در آتی ہے. تو جو اس طرح کے ادارے ہیں جیسے عورت فاؤنڈیشن ہے یا وہ لوگ جو کہ ہمارے لیڈرز کہلاتے ہیں میڈیا میں خاص طور پر جو لوگ ہیں، ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے لانا، لیکن ان کی موجودگی میں امید دلانا. بالکل. عورت فاؤنڈیشن جو ہے وہ تو پچھلے 25 برس سے اسی امید پہ اس تحریک کو آگے لے کے چلی ہے. یعنی یہ وہ کام ہے جو اپنے گھر سے شروع ہوا. ہماری جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، جو فاؤنڈر ہیں مسز نگار احمد، انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا. ان کی بہنوں نے اور ان کی خالاؤں نے ان کی بڑی مدد کی، اور وہ گھر سے نکلتے نکلتے پورے پاکستان میں یہ تحریک پھیل گئی ہے اور لوگ اس کاروان میں شامل ہوتے چلے گئے ہیں، یہاں تک آئے ہیں. ایک سرمایہ پیدا کیا ہے جس کو ہم سماجی سرمایہ کہتے ہیں. انسانی وسائل پیدا کیے ہیں
آج آپ عورت فاؤنڈیشن سے نکل کے کسی بھی تنظیم میں چلے جائیں، UN کے ادارے میں چلے جائیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف اداروں میں چلے جائیں، تو آپ کو عورت فاؤنڈیشن سے نکلے ہوئے لوگ وہاں موجود ملیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے معاشرے کے لیے جو عورت فاؤنڈیشن نے کیا۔ بے انتہا تنظیمیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، جو ہمارے اس کام کے نتیجے میں بنی اور آگے بڑھیں۔ وہ تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں میں یقیناً اس طرح کا کام کر رہے ہیں جہاں وہ اپنی کمیونٹیز کو نہ صرف امید دیتے ہیں بلکہ وہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہم نے اتنے سالوں میں اپنے ارد گرد جمع کیے ہیں یا اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں، اس میں سرکار بھی شامل ہے، کیونکہ کوئی بھی تنظیم، عورت فاؤنڈیشن ایک واچ ڈاگ ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ریاست جب کوئی عورتوں کے حوالے سے قانون سازی کرے، کوئی پالیسی بنائے تو ہم ان کو اس پہ سجیشنز دیں، اور اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں مانیٹرنگ کرتے ہوئے کہ جی اس کو اگر یوں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ بڑے ہی اچھے احسن طریقے سے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی حکومت سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، کہیں آگے بڑھتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ چلتا رہا سلسلہ مختلف محکموں سے، خاص طور پر ویمنز ڈیولپمنٹ، مثلا نیشنل کمیشن کا انہوں نے ذکر کیا، عورتوں کے وقار کا جو ادارہ ہے، اس کو بنانے میں عورت فاؤنڈیشن بہت زیادہ شامل رہی کہ جی ایسا ادارہ پاکستان میں ہونا چاہیے۔ جب وہ بن گیا تو اس کی آزادی کے لیے، یعنی اس کو اختیارات دلوانے کے لیے، اس کو وسائل باہم پہنچانے کے لیے، یہ بھی ہم نے بہت بڑی تحریک چلائی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے۔ عورتوں کو 33% نشستیں دلوانے کے لیے عورت فاؤنڈیشن اپنے باقی ساتھی اداروں کے ساتھ فور فرنٹ پہ رہی۔ عورتوں کے متعلق جتنے قوانین بنے ہیں، یعنی 1960 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 7 سالوں میں 7 نئے قوانین بن کے آئے ہیں۔ ان قوانین کی ڈرافٹنگ سے لے کے ان کو آگے اسمبلی میں لابی کرنے تک ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے۔ تو وہ بے تحاشا چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ اس ملک میں مرد جو ہیں، مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہوئے گھبراتے تھے کہ ہم عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج ایک وقت ہے کہ بہت سے مرد ہمارے ساتھ ہیں جو فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں اس سے بڑی تبدیلی اور کسی معاشرے میں رونما نہیں ہو سکتی کہ جو رویوں کی تبدیلی ہے، جو سوچ کی تبدیلی ہے۔ یہی سوچ کی تبدیلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک بھی پہنچے، کیونکہ یہاں بیٹھ کر جو بھی بات ہم کریں گے وہ ہم اپنے لیے تو کر نہیں رہے، آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر واپس آئیے۔ ویلکم بیک۔ لال و گوہر کا یہ سفر جاری ہے۔ سیمی، آپ بات کر رہی تھیں کہ جو صنفی مساوات پروگرام ہے اس کے ذریعے اب وسائل جو ہیں ڈائریکٹ کیے جا رہے ہیں ان لوگوں تک یا ان اداروں تک جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ ایک سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ اس کو مانیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وسائل آپ نے پہنچا تو جی پھر کیا ہوگا؟ پہلے یہ بتاؤں سب سے پہلے کہ یہ جو ہم وسائل لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ میرٹ بیسڈ اور کمپٹیشن کے ذریعے ہوتے ہیں۔ کوئی فیور نہیں ہوتا کسی اس میں کوئی کسی کو فیور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہمارے پاس ہمیں 10 گرانٹ دینے ہیں تو 100 اپلیکیشن آتی ہیں، اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، اور ہمارے پاس ایک پورا مانیٹرنگ یونٹ ہے جو یہ اس بات کو بالکل مثبت طور پہ یقینی بناتا ہے کہ وہ جس کے لیے سپورٹ دی جا رہی ہے وہی کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اس کا ہمارا ایک کمپیوٹر بیس سسٹم بھی بنا ہے جو میرا خیال ہے پاکستان کے جو سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں شاید اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے، تو اس پہ ہمارا بہت زور ہے۔ اب میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ظاہر ہے ہم سرکاری اداروں کے بھی ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا ایک نیشنل ایڈوائزری فورم ہے جس کی چیئرپرسن شہناز وزیر علی صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ انیس صاحبہ جو قومی کمیشن برائے وقار نسواں کی چیئرپرسن ہیں وہ بھی ہیں، چاروں ویمنز منسٹرز ہیں چاروں پروونسز کے۔ اس وقت جب کہ ڈیولیوشن ہو چکا ہے اور نیشنل لیول پہ منسٹر نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا صنفی مساوات پروگرام کا جو نیشنل ایڈوائزری فورم ہے وہ ایک نیشنل لیول پہ ایک بہت ہی اس وقت سمجھ لیجیے بہت ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ایک جینڈر کولیشن بھی بنا رہے ہیں، تاکہ جب اس صنفی مساوات پروگرام کا وقت ختم ہو جائے تو ہمارا کام ختم نہیں ہو، یہ کام ہمارا اس جینڈر کولیشن کے ذریعے چلتا رہے گا جو عورت فاؤنڈیشن کا ایک بہت مضبوط حصہ بنے گی۔ یعنی کہ سفر ابھی سفر جاری ہے اور لمبا سفر ہے۔ درست کہا آپ نے یونس صاحب، انہوں نے کہا سفر تو لمبا ہے، لیکن یہ سفر جہاں شروع ہوا تھا تب حالات کچھ اور تھے،
آج حالات کچھ اور ہیں. خواتین کی شمولیت خاص طور سے پارلیمنٹ میں خواتین کا ہونا بہت ساری چیزوں کو بدل بھی رہا ہے. آج عورت فاؤنڈیشن کی کیا ریلیونس ہے؟ آئندہ آپ کو اس کی ضرورت کتنی نظر آتی ہے؟ دیکھیے میں ایک کہاوت کا جلدی سے ذکر کروں، ڈچ زبان میں ہے. اس میں کہتے ہیں کہ مساجد، مندر اور گرجا گھر جو ہیں وہ اپنے میناروں سے، بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت و تاج سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ملک اور قومیں اپنے اداروں سے پہچانی جاتی ہیں. تو آئی وش کہ یہ ادارہ اس ملک کی پہچان بنے، یہاں کی عورتوں کی پہچان بنے، اور یہی ہمارا ایک ریلیونس ہے اس ملک کے ساتھ کہ کام کرنے کا طریقہ، کام کرنے کے ذرائع موجود ہوتے ہیں اور آپ کو کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. دیکھیں ایک وقت تھا، ہماری یہ کو فاؤنڈر شہلا ضیاء صاحبہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے طور پر اسلام آباد میں بجلی کے کچھ انسٹالیشنز کے حوالے سے رٹ دائر کی. سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ ان کے حق میں کیا. وہ کسی ادارے کے لیے نہیں تھا، وہ عام شہریوں کے لیے کیس تھا. پوری دنیا میں وہ کیس آج کورٹ ہوتا ہے. شہلا ضیاء ورسز ریاست پاکستان وابڈا کے خلاف تھا، اور اس کے نتیجے میں ای پی اے کے محکمے بنے، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے تمام ادارے بنے. تو یہ عورت فاؤنڈیشن کا کام ہے اور یہ کام چلتا رہے گا. عورت فاؤنڈیشن 5 سالہ منصوبے پہ کام کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں. ہمارا ابھی کا منصوبہ جو ہے وہ 2008 سے لے کے 2012 جون تک کا ہے. آج کل ہم لوگ کام شروع کر دیا ہم نے، اور جس میں شمولیت شہریوں کی ہے. 110 ضلعوں کے جو ہمارے پارٹنرز ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارا سٹاف ہمارے ساتھ شامل ہے. ہم اگلے 5 سال کی اسٹریٹجی اب بنا رہے ہیں. تو وہ اسٹریٹجی لوگوں کی شمولیت سے بنے گی اور وہی کاروان کو آگے لے کے پھر لوگ چلیں گے. لیکن ایک شخص نے سوچا، اس کے ساتھ دوسرا شخص، اس کا جو دوست تھا وہ شامل ہوا، نگار اینڈ شہلا ضیاء. اور آج ہم اس کا ثمر جو ہے وہ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اثرات یہ ہوئے کہ جب 2001 میں مقامی حکومتوں کے یا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تو کئی یونین کونسلوں میں ویمن کینڈیڈیٹس نہیں تھیں. تو ہمارے ساتھ کام کرنے والے جو مرد تھے انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ جی اگر آپ لوگ اجازت دیں اور یہ کانفلکٹ نہ ہو تو ہم اپنے گھر سے عورتوں کو کہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو 1995-94 میں عورت فاؤنڈیشن نے خاص طور پر ایک کام کیا کہ دیہی خواتین کے لیے کانفرنس منعقد کی، ہریالی کانفرنس کے نام سے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہاتوں کی کسان عورتوں کو پورے پاکستان سے لاہور میں جمع کیا گیا. کئی دن تک انہوں نے اپنے مسائل وہاں پہ ڈسکس کیے، ان کے حل تلاش کیے، اور اس حل کے نتیجے میں مشل کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا گیا اس ملک میں، جو کہ عورتوں کی اکنامک امپاورمنٹ کے لیے، ان کے سماجی مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا سٹیپ تھا کہ جس کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں. اور انہی راہوں پہ، وہی ہریالی کانفرنس کی دی ہوئی جو راہیں تھیں، انہی پہ چلتے ہوئے ہم آگے کا سفر طے کر رہے ہیں. یونس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین کی اس تحریک میں شامل رہنے کا اور ہمارے ساتھ آج یہاں آنے کا. سیمی کمال صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے اور کتنے ضروری کام چھوڑ کر آپ آج یہاں بیٹھی ہیں. لیکن جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ سفر جاری ہے. لال و گوہر ایک سیریز ہے، ایک پروگرام ہے. اگر یہ مکمل ہو بھی جاتا ہے تو وہ سفر اختتام کو نہیں پہنچتا، کیونکہ اس سفر میں ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. عورت فاؤنڈیشن نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن عورت فاؤنڈیشن کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی، اپنی سوچ کو ہم نے وسیع کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم سب بحیثیت پاکستانی مل کر یہ کام کریں گے. آج ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.